ایک ایسے نبی جنہیں اللہ نے بے مثال طاقت و قوت سے نوازا، تنی تنہا ہتھیاروں سے لیس ہزاروں سپاہیوں کو دھول چٹانے والے ایک دلیر اور بے خوف نبی جنہوں نے روم کے ظالم بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس دلیر بندے کو آپ کی بیوی نے ہی کیوں فریب دیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ قدیم زمانے میں فلسطین کے علاقے میں شہر آباد تھا جس کا نام اموزیا تھا۔ اموزیا اس وقت یونان کی وسیع سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں کے لوگ پتھروں کی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بڑی شان سے رہتے تھے۔ یونانی مذاہب اور عقائد یہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز تھی، لہذا وہ ستاروں، پتھروں اور یونانی دیوتاؤں کے بت بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے مختلف دیوتاؤں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ ججن میں بارش، طوفان، سورج، چاند، رزق اور طاقت کے الگ الگ دیوی دیوتا تھے۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے ان دجیوی دیوتاؤں کے متعلق نہایت ہی عجیب و غریب کہانیاں مشہور کر رکھی تھیں۔ اموزیا کے لوگ ان دیوی دیوتاؤں کے افسانوں کو بہت ہی دلچسپی سے سنا کر تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ شہر اموزیا کے بادشاہ کا نام فوٹا تھا۔ وہ نہایت ہی ظالم و جابر انسان تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ کا حکم نہ مانتا وہ اسے بے رحمی اور اذیت کے ساتھ مار ڈالتا۔ وہ معمولی باتوں پر لوگوں کو قیدی بنا لیا کرتا تھا۔ فوٹانی بحر روم کے کنارے ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا جہاں وہ ہر سال اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن منایا کرتا، جس میں خوب ناچ گانے، رقص، آتش بازی، یہاں تک کہ زنا کاری بھی ہوا کرتی تھی۔ اس عمارت کے بڑے بڑے ستون تھے اور وہ دور سے ہی نظر آتا تھا۔ بادشاہ کے پاس 6000 سپاہیوں کا ایک طاقتور اور تربیت یافتہ فوجی لشکر تھا۔ فتح کو اس بات کا غرور تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی لشکر ہے جسے دنیا کی کوئی فوج شکست نہیں دے سکتی۔ شہر اموزیا کے گردنواہ میں چھوٹے بڑے بہت سارے دیہات اور گاؤں آباد تھے جن میں بنی اسرائیل کے مختلف یہودی قبیلے بھی بسے ہوئے تھے اور کھیتی باڑی کرنے کے ساتھ بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ فوٹاہ کے سپاہی اکثر ان دیہاتوں پر حملہ کرتے اور ان کی بھیڑ بکریاں، مال و زر لوٹ لیتے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ یہودی مردوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو اپنی کنیز بنا لیتے اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے۔ بنی اسرائیل کمزور تھے اور فتح کے لشکر کو شکست نہ دے سکتے تھے۔ بنی اسرائیل خداوند خدا سے دعا کرتے اور اس ظلم سے نجات کے لیے گڑ گڑایا کرتے۔ آخر کار ایک دن یہودیوں کے تمام بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا کہ فتح کے خلاف ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جو اس کی طاقت و غرور کو چکنا چور کر دے۔ کچھ لوگوں نے ایک قافلے سے یہ سن رکھا تھا کہ قریب کے علاقے میں ایک بہت ہی طاقتور شخص رہتا ہے جو بہت ہی عبادت گزار ہے اور اکثر روزے رکھتا ہے، لیکن نہایت ہی مضبوط اور طاقت و قوت کا مالک ہے، جس نے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی خنجر یا تلوار کے ایک خون خوار شیر کو بھی مار ڈالا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اس شخص کے پاس جا کر فوتا کی شکایت کریں گے اور اس سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ دراصل یہ شخص اللہ کے پیغمبر حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ کچھ علماء انہیں نیک ولی قرار دیتے ہیں، البتہ توریت و انجیل میں شمعون علیہ السلام کو نبی قرار دیا گیا ہے جنہیں اللہ نے غیر معمولی طاقت سے نوازا تھا، اور ان کی یہ بے مثال طاقت ہی ان کا معجزہ تھا۔ مورخین کے مطابق شمعون علیہ السلام خود یہودی تھے اور آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ بنو دان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام مانو تھا۔ بہرحال جب یہودی شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فتح کے ظلم کے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان مظلوم لوگوں کے مسیحا بن گئے۔ پہلے تو حضرت شمعون فتح کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے اور اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ظلم و جبر اور شرک و بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا اور اسے عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن اہل اموزیا اور بادشاہ فتح نے شمعون علیہ السلام کی دعوت کو سرے سے انکار کر دیا اور بادشاہ آپ کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ لہذا شمعون علیہ السلام نے اب فوتا اور اس کے لشکر سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شمعون اکیلے ہی فوٹا کے فوج سے ٹکرا گئے اور تنی تنہا اس کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں فوجیوں کو مار ڈالا۔
جب فتح کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور حیران رہ گیا کہ کوئی انسان اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو ایک ایسی فوج کو اکیلی شکست دے دے جنہیں آج تک کوئی شکست نہ دے پایا ہو۔ فوتا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شمون کو ایک لوہے کے جال میں پھنسا لیں۔ لہٰذا جب دوسری مرتبہ جنگ ہوئی تو سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو جال میں پھنسا دیا، لیکن شمون علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ آپ نے اس لوہے کی زنجیر نما رسیوں کو بھی توڑ ڈالا۔ حضرت شمون نے فتح اور آپ کے فوجیوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے عام لوگوں پر ظلم و ستم بند نہ کیے تو وہ سخت قدم اٹھا سکے۔